لیکن میں اس ادارے میں 10th مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن مکمل کر کے آج آپ حضرات کے سامنے شیخ محمد الیاس اس وقت ایک حافظ قرآن کی شکل میں کھڑا ہوں۔ میرے مشفق والد محترم پیشے سے کسان ہیں اور زراعت و کھیتی وغیرہ کا کام انجام دیتے ہیں۔ مالی وسائل کی محدود ہونے کی وجہ سے شاید ایک ہی تعلیم دلا سکتے تھے، لیکن پھر والد محترم کو ایک ایسا ادارے کا علم ہوا کہ جہاں ایک ہی چھت کے نیچے دینی و عصری دونوں تعلیم کا نظم ہے۔ اس ادارے نے نہ صرف مجھے مالی طور پر سہارا دیا بلکہ معیاری تعلیم اور آرام دہ سہولیت انتہائی کم فیس میں مہیا کر کے مجھے دینی و دنیاوی دونوں میدانوں میں آگے بڑھنے اور خوابوں کو پورا کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین۔ محترم حضرات اور میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 7 سال قبل میں دینی و عصری ہر دو تعلیم سے ناواقف تھا۔ مادری زبان کے علاوہ نہ میں اردو صحیح بول سکتا تھا نہ ہی انگلش میں بات کر سکتا تھا، لیکن جب میں نے شعور کی دہلیز پر قدم رکھا اور اپنے ارد گرد علمی ماحول کو دیکھا تو میرے اندر بھی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ میں والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے اسلامی تعلیم کے ساتھ و عصری دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنے کی خواہش کو ظاہر کی تو والد صاحب نے فکر مند ہوئے، کیونکہ میرے مشفق والد محترم پیشے سے کسان ہیں اور زراعت و کھیتی وغیرہ کا کام انجام دیتے ہیں۔ مالی وسائل کی محدود ہونے کی وجہ سے شاید ایک ہی تعلیم دلا سکتے تھے، لیکن پھر والد محترم کو ایک ایسا ادارے کا علم ہوا کہ جہاں ایک ہی چھت کے نیچے دینی و عصری دونوں تعلیم کا نظم ہے، جس کا نام مولانا ابوالکلام آزاد چیریٹیبل ایجوکیشنل ٹرسٹ ہے، جس کو مکہ سیٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ میں اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے جامعہ منبع الہدیٰ میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس ادارے نے نہ صرف مجھے مالی طور پر سہارا دیا بلکہ معیاری تعلیم اور آرام دہ سہولیت انتہائی کم فیس میں مہیا کر کے مجھے دینی و دنیاوی دونوں میدانوں میں آگے بڑھنے اور خوابوں کو پورا کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اگر میں کسی دوسرے ادارے کا انتخاب کرتا تو صرف ایک ہی تعلیم حاصل کر سکتا تھا، یا تو اسکول کی تعلیم یا تو مدرسے کی تعلیم، لیکن میں اس ادارے میں 10th مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن مکمل کر کے آج آپ حضرات کے سامنے شیخ محمد الیاس اس وقت ایک حافظ قرآن کی شکل میں کھڑا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، یہ اس ادارے کی دین ہے۔ آج میں حافظ قرآن ہوں، یہ اس ادارے کی دین ہے۔ مجھے اردو، ہندی، انگلش میں بات کرنے کا سلیقہ اس ادارے نے سکھایا۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا اور قرآن و حدیث کی تعلیمات اور خدائی پیغام کی تبلیغ کرنے کا سلیقہ اس ادارے نے سکھایا۔ اس پر سب سے پہلے میں اپنے اس رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد میں اپنے اساتذہ اور ٹیچرز کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں تو وہ کم ہے۔ خاص طور پر اس ادارے کے روح روا اور ہم سب کے مشفق و مربی حضرت ناظم اعلیٰ صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کی شب و روز کی کاوشوں، محنتوں اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں اس قابل بن سکا۔ رب کریم حضرت کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ عاطفت تادر قائم فرمائے۔ ناظرین، مجھے یہ کہنے میں بالکل جھجک نہیں ہے کہ یہ صرف ادارہ ہی نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ انتہائی منظم انداز میں کسی رکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر شب و روز اپنے منزل مقصود کی طرف روا دوا ہے، جہاں ایک طرف دنیاوی اعتبار سے فکر و نظر میں وسعت پیدا کرتا ہے تو وہی دوسری طرف اخروی اعتبار سے روحانیت و پاکیزگی بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ ادارہ صرف ایک اسکول ہی نہیں بلکہ ایک علمی پاور ہاؤس ہے جو علمی خواب دیکھنے والوں کی خواب کو پورا کرتا ہے۔ یہ ادارہ شروع سے ہے کہ نورانی و پاکیزہ ماحول عطا کرتا ہے،
کہ جہاں آپ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوتے ہیں تو وہی دین اسلام کے داعی و مبلغ بن کر نکلتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ادارہ آپ کی دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی سنوارتا ہے۔ میں اپنے دوست و احباب اور یہاں پر موجود تمام معزز مہمان اور پیرنٹس کو ایک میسیج اور پیغام ہی نہیں بلکہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچے اور بچیوں کو اسلامی ماحول میں دینی و عصری دونوں تعلیم ایک ساتھ مہیا کرانا چاہتے ہیں اور سورج کی طرح چمکانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اس ادارے کا انتخاب ہے۔ اس ادارے میں آئے اور دینی و عصری تعلیم سے آراستہ ہو کر ایک اچھے داعی و مبلغ بن کر جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔